خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی کے جواب میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے مرکزی زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر و لداخ کو مختلف ہدایات کی تعمیل سے متعلق ایک سٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے۔ گزشتہ ماہ جاری کردہ ہدایت میں عدالت نے دونوں خطوں کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ تازہ ہدایات کی تعمیل کے بارے میں رپورٹ فراہم کرے جس سے عدالت مناسب احکامات جاری کر سکے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں خواجہ سراؤں کی حالت بے حد ابتر ہے، معاشرے میں اب بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ انہیں زندگی کے ہر موڑ پر ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو یا قانونی شناخت، معیاری زندگی ہو یا تعلیم سمیت دیگر سماجی معاملات۔ خواجہ سراؤں کے حقوق پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سونزل کے چیئرمین اعجاز احمد بند کہتے ہیں کہ کورٹ کے اس تازہ حکم نامے کی روح سے ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے، جو کہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اسٹیٹس، ان کا سینسس، ان کی ووٹر کارڈز، ان کے الیکشن کارڈز، باقی جتنی بھی جو امپورٹنٹ سروسز جو ان کو ضرورت ہے اپنی زندگی جینے کے لیے، وہ کنفرم کرانے کے لیے کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ انٹرم ججمنٹس کئی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں۔ دیٹ از پیور کنٹمپٹ آف کورٹ، جس میں کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ۔ جب انٹرونشن پلان ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں ہے واٹ دے انٹینڈ ٹو ڈو، تو وہ ویلفیئر جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر میں خواجہ سراؤں کی تعداد 4137 بتائی جا رہی ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ 2014 میں عدالت عظمیٰ نے ایک اہم فیصلے کے تحت خواجہ سراؤں کو تیسرے جنس کے بطور درجہ دیا، لیکن جموں و کشمیر میں اس فیصلے کی روح سے انہیں وہ شناخت بھی نہیں مل پائی ہے۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پسا ہوا اور کمزور طبقہ ہے جو پریشانیوں اور دکھوں کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ جنم سے لے کر موت تک جن مسائل و مشکلات سے گزرتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ایک عام انسان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ living in substandard life, pitiable life جس کو ہم بول سکتے ہیں۔ ان کے ہاؤسنگ کنسرنس ہے، ان کی فیملی ایشوز ہے، بیکاز موسٹ آف دیم ہیو بین ڈس اونڈ ایز ویل۔ ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارا 99.95% جو ہے ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے۔ ان کے ہیلتھ کنسرنس ہے، ان کی مڈل ایج میں جو کرائسس ہے اس سے ریلیٹڈ، چاہے وہ لائیولیہڈ ہو، چاہے وہ باقی کنسرنس ہو، اولڈ ایج میں جو مسائل ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور مور اوور جو ہراسمنٹ، جو وائلنس ان کو فیس کرنا پڑتا ہے ہمارے سماج میں، وہ بہت زیادہ ہے، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درخواست گزار نے اپنی عرضی میں اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں خواجہ سراؤں کے ساتھ کیے جا رہے امتیازی سلوک کا بھی ذکر کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے چہرے اور ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی دکھ بھری کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سخت شاید ہم میں نہ ہو۔ یہ تو وہ محروم طبقہ ہے جس سے اپنے حتیٰ کہ والدین بھی اپنانے سے ڈرتے ہیں۔ Education is the basic right of human. So they have the right to get education. They should not be subjected. ان کو humiliation فیس کیوں کرنی پڑ رہی ہے کالجز میں، اسکولز میں، کریئر میں، کسی اپرچونیٹی کو لے کے؟ تو وہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ دس از آر رائٹ اینڈ نو ون کین میک فن آف اس، دین دے ول بی مور کانفیڈنٹ اباؤٹ ٹو فیس سوسائٹی۔ خالی ایجوکیشن جو ہے ان کو آزاد کر سکتی ہیں اس غلامی کی زندگی سے، اس بدتری کی زندگی سے۔ تو ایجوکیشن میں ریزرویشن جو ہے وہ ایک مین پوائنٹ ہماری پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ پلس ریزرویشنز جو ہے جابس میں ہونی چاہیے، اور ایک کمپریہنسو پالیسی ان کی ویل بینگ کی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواجہ سراؤں کے تیسرے جنس کے درجے کے تحت حقوق اور تحفظات کی پاسداری عمل میں لائی جائے، وہی ان کے لیے جامع معاشی منصوبہ بندی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر قوانین متعارف کرائے جائے تاکہ یہ طبقہ بھی اپنی زندگی بہتر ڈھنگ سے گزار سکے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔